الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہے جی کہ اگر بچے کو سی ایس ایس کروانا ہے تو اس کو میٹرک سے کیا پڑھانا شروع کریں، کن سبجیکٹس میں اس کو لے کے جائیں، کون سے وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ سی ایس ایس میں کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا سوشل سائنسز ہیومینٹیز گروپ جو ہے یہ سی ایس ایس کے سبجیکٹس ہیں یا جو سائنس سبجیکٹ ہیں ان کا کیا سکوپ ہے۔ اگر کوئی پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کے کیا چانسز ہیں، کیا انگلش لٹریچر میں لے کر جانا ضروری ہے، کیا انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس جیسے سبجیکٹس میں لے کے جانا ضروری ہے، کیا لا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کون سے سبجیکٹس ہوں اگر بچے کو ہم پڑھائیں تو اور ان کو وہ سکھائیں تو وہ کامیاب ہو سکیں اور سی ایس ایس کے اپنے اچھے گروپس میں ایلوکیٹ ہو سکیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جی ہم بچے کو پولیس سروس میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پولیس میں لے جانے کے لیے کن سبجیکٹس کی تیاری کروائی جائے، یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، یا بچے کو جی فورن سروس میں لے کے جانا ہے تو اس کے لیے کون سے سبجیکٹس ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے کسٹمز ہے، انکم ٹیکس ہے، یا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، یا ریلوے، جو بھی آپ کی خواہش ہے۔ تو کیا یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان کے لیے کوئی خاص سبجیکٹ ہونا ضروری ہے، خاص فیلڈ آف اسٹڈی آپ کا ضروری ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا انٹرویو اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جب ان کا کوئی گروپ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے پولیس سروس میں، ایڈمنسٹریٹو سروس میں، یا فورن سروس یا کسٹم انکم ٹیکس میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی گروپ میں جانے کے لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی خاص سبجیکٹ میں بچہ کوالیفائڈ ہو۔ جو چیز پیش نظر ہوتی ہے، جو چیز ایف پی ایس سی یا وہ انٹرویو کمیٹی پیش نظر رکھتی ہے، وہ بچے کی اوور آل پرفارمنس ایگزامینیشن میں کتنے زیادہ اس نے مارکس لیے ہیں۔ دیکھیں 12 سبجیکٹس ہیں جس میں سے 6 کمپلسری، 6 آپشنل، اور آپشنل میں ایک لمبی لسٹ ہے، 50 کے قریب سبجیکٹس ہیں جس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے، باٹنی بھی ہے، زولوجی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، آڈٹ اکاؤنٹس بھی ہے، تمام ہسٹریز ہیں، اسلامک ہسٹری ہے، انڈو پاک ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے، امریکن ہسٹری ہے، لا کے پیپرز ہیں، اس میں یہاں تک کہ پاکستان کی لینگویجز بھی ہیں، اردو بھی ہے، اس میں پشتو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میتھمیٹکس بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنے آپشن اور چوائسز دیے ہیں، اٹ مینس کہ یہ ٹیکنیکلی اور لاجیکلی یہ سارے لوگ ایلیجیبل ہیں پاکستان کے کسی بھی گروپ میں جانے کے لیے۔ لہذا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ان کی نہیں ہے کہ پولیس میں اس کو بھیجیں گے جو یہ سبجیکٹ پڑھ کر آئے، ایڈمنسٹریٹو سروس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کی لائن میں اس کو لے کے جائیں گے جو یہ سبجیکٹ پڑھ کر آئے، یا جس نے لا پڑھا ہو۔ یعنی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اوور آل جب آپ کی اوور آل پرفارمنس اچھی ہوگی، آپ پاکستان میں اچھے مارکس لیں گے تو پھر آپ کو اپنی چوائس کا گروپ بھی مل جائے گا۔ اگر مارکس اچھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی جو لیس پریفرڈ گروپ ہے وہ آپ کو ایلوکیٹ ہوگا۔ تو نہ ہی انٹرویو میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، نہ ہی سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کہ آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں، بلکہ آپ کی اوور آل پرفارمنس۔ اب اوور آل پرفارمنس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے آپ کی میٹرک سے۔ دیکھیں اگر آپ میٹرک میں فرسٹ ڈویژنر ہیں، ایف اے ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژنر ہیں، گریجویشن میں فرسٹ ڈویژنر ہیں، ماسٹر کیا ہوا ہے تو اس میں فرسٹ ڈویژن ہے، اوور آل فرسٹ ڈویژنر ہے، تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا کہ بچہ جو ہے یہ قابل ہے، لائق ہے۔ اب بتائیں کہ فرسٹ ڈویژنر ہونے کے لیے یا ان تمام جو ایگزامز ہیں ان میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کون بچہ اچھی پوزیشن حاصل کرے، کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ وہ ضروری ہوتی ہے اس کا ایپٹیچیوڈ، اس کا رجحان۔ بچے کو اگر آپ نے زبردستی کوئی سبجیکٹ رکھوایا جس میں اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، وہ بتائیں اچھے مارکس لے سکے گا؟ کبھی بھی نہیں لے سکے گا۔ اگر وہ اچھے مارکس نہ لے سکا تو وہ سمجھیں آپ نے سی ایس ایس کا راستہ بند کر دیا، یا کمپیٹیٹیو ایگزام کسی کا بھی ایگزام ہو، پی ایم ایس ہو یا
سول جج کا ایگزام ہو، آپ نے رستہ بند کر دیا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ بچے کو اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق سبجیکٹس رکھیں۔ جب سارے سبجیکٹس ہی کوالیفائی کرتے ہیں سی ایس ایس کے لیے، تو کیوں اس کو ایک پرٹیکولر ڈومین یا سبجیکٹس میں آپ لے کر جائیں؟ تو لہٰذا یہ ایک ڈسکریجنگ پوائنٹ ہے، ایسے نہ کیجیے بچے کو اس کے رجحان کے مطابق، تاکہ اس کا پڑھنے کو جی چاہے اور اچھے مارکس لے، اچھی ڈویژن میں پاس ہو۔ تو یہ چیز میں نے بتانے تھی، نہ ہی ان کی کوئی، میں جیسے کہا کہ کسی طرح کی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اضافی بی اے کے بعد یا گریجویشن کے بعد ایل ایل بی بچہ کرتا ہے، اس کا رجحان ہے، تو وہ بھی کر لے۔ اس سے یہ ہے کہ ایک اور چوائس ملتا ہے اس کو، وہ کیا ہے، سول جج کے ایگزام میں بیٹھنے کا۔ تو گویا کہ دیکھیں 3 چانسز اس کے سی ایس ایس کے بن گئے، 3 اس کے پی ایم ایس کے بن گئے، اور 3 اس کے سول جج کے ہو گئے۔ یہ 9 ایگزام کے لیے وہ کوالیفائی کر جاتا ہے یا ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ اور میں بتاؤں، اگر بچہ کوئی فوکسڈ ہے، جیسے میٹرک سے ہم نے بات کی کہ سٹارٹ سے اس کا ذہن ہے، یا پھر بی اے کے بعد ہی بن جائے، تو اتنا فوکسڈ ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، پرسسٹنٹلی پیچھے لگا ہوا ہے، تو کیا 9 ایگزام میں سے کسی میں بھی کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں صحیح، یہ چیز اتنی مشکل جو لگتی ہے، آسان بھی ہے۔ اب اضافی جو 2 چیزیں اس میں درکار ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ انگلش میں کمیونیکیشن سکل اچھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایم اے انگلش ہی کیا ہو لازمی، کہ جی وہ لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہو۔ پہلے جیسے عرض کیا کہ ان تمام سبجیکٹس میں کسی کی کوئی اہمیت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں کہ اوورال جو سی ایس ایس کے سبجیکٹس ہم نے رکھے ہیں، 6 کمپلسری ہیں، 6 آپشنل ہیں، ان میں اوورال اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکل، کہ وہ انگلش لینگویج میں جو بھی سوالات ہیں اس کو اچھی طرح کمپوز کر سکتا ہو، اس میں بات کرنے کا انداز اس کا درست ہو، اس کا پوائنٹ آف ویو بیلنسڈ ہو، ریشنل ہو، اور ایگریبل ہو، یعنی وہ اس میں ایموشنلزم نہ نظر آئے، اس میں وہ بائسڈ نظر نہ آئے، اور اس میں ایکسٹریمسٹ جو پوائنٹ آف ویو کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں اس طرح کے نہ ہو، تو متوازن پرسنالٹی جھلکے اور بیلنسڈ جھلکے۔ اسی لیے پھر مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں بعد میں۔ بہرحال جو لوگ گریجویٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم یہی چیزیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر ان کے جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ان کو بیلنسڈ اور زیادہ پریگمیٹک اور جو ایگریبل ایک سٹانس ہے ورلڈ اوور، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ جب فوکسڈ ہوں گے، پرسسٹنٹ ہوں گے، اکیڈیمک سے بہت زیادہ آپ توجہ رکھیں گے، دوسری مصروفیات چھوڑ کر تعلیم کی طرف توجہ دیں گے، تو کوئی یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ ہائی کیلیبر جو سروس سیٹ اپ ہے، سول سیٹ اپ ہے، سی ایس ایس ہو، پی ایم ایس ہو یا جوڈیشری ہو، آپ اس میں سے ایک فرد نہ بن سکے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے۔ یہ جتنے بھی آفیسر موجود ہیں پاکستان میں، یہ سارے بچے تھے، اب یہ بڑے ہیں، اسی طرح تعلیمی مراحل سے گزرے ہیں، لیکن ان میں خصوصیت صرف یہ تھی کہ یہ اپنے ایپٹیچیوڈ کو اہمیت دیتے تھے، فوکس تھے، پرسسٹنٹ تھے، ہارڈ ورکنگ تھے۔ اور یہ میں بتاؤں، جو شخص ہارڈ ورکنگ ہے اسے اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، لیس للانسان الا ما سعی، ہم سعی کو، ایفرٹ کو ریوارڈ کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ ایفرٹ زون میں ہیں تو یقین رکھیں کہ آپ ان میں سے ایک فرد ہوں گے جو کہ ریوارڈ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔